बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरें ये है जी कि दोनों शख्सियात अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा दोनों फ़रार हो चुके हैं, लिटरली भागे हैं इस्लामाबाद से। और आज पाकिस्तान की रियासत ने बहुत ज़ोरदार जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज दोपहर को जब शहदा के जनाजे पढ़े गए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूद थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने जो गुफ्तगू उनकी वज़ीर आज़म के साथ हुई उसमें वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे और उन्होंने कहा कि इन शहदा की कुर्बानी रायगां नहीं जाएगी और पाकिस्तान की रियासत बहुत मजबूत है। और उसका जिस तरह वज़ीर आज़म ने फिर वहाँ पर कहा कि ये शरपसंद अनासर हैं, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने भी कहा कि इसका इन शहदा को अवेंज किया जाएगा, इनकी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। और आपने देखा कि दोपहर को जो मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैंने आज ही इस्लामाबाद को अब कह दिया कि अपने तरीके से डील करें। आज बाकायदा तौर पर ब्लू एरिया, उससे मुल्हका इलाकों को बंद किया गया, ब्लैक आउट किया गया और जिस सख्ती से फिर पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार थे, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, और बहुत ज़ोरदार ये सारे तरीके से जिस तरह से ये किया गया। कंटेनर को भी आग लग गई जिस पे बुशरा बीबी साहिबा और ये सब आगे आ रहे थे। जो जवाब मिला है पाकिस्तान की रियासत की जानिब से वो बहुत ज़ोरदार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़िलहाल तो उसने चूल्हे हिला दी हैं। इनको वापस आते हुए, रीग्रुपिंग करते हुए, दोबारा करते हुए शायद अब कुछ अरसा लग जाएगा। और जिस तरह से यहाँ से दौड़े हैं, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब का भी कोई फ्यूचर दुरुस्त नहीं है। और जो ज़बान अभी पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस्तेमाल की, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर भगौड़ा और बुशरा बीबी पिंक पीरनी, और उन्होंने कहा कि पहले पाकपतन से भागी थी और अब यहाँ से भागी है। मतलब ये ऑब्जेक्शनेबल बातें भी इसमें है, लेकिन जो गुस्से का इजहार है पूरे पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की जानिब से वो तबाहकुन है। मैं आपको ये बता दूं कि इस तमाम चीज़ ने उड़ा कर रख दिया है पूरी तहरीक इंसाफ को और उनके एहतजाज को। इमरान खान साहब के लिए अगर कोई मौका था कि वो संगजानी में उनके लोग बैठ जाते और कोई बात शायद हो पाती, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं है। लेकिन आज दोपहर को जब मैंने आपसे बात की, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत कोई नॉनसेंस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और ना ही वो इमरान खान की साहब की किसी बात को, किसी डिमांड को सीरियसली लेते हैं। जो जवाब दिया आज शहदा की तदफीन के बाद, उनके जनाजों के बाद, वो ये जवाब था जो पाकिस्तान की रियासत ने आज दिया है। वो तमाम शरपसंद अनासर जो अमेरिका में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर लोगों को प्रोवोक करते रहे, क्योंकि उनके बच्चे तो इस एहतजाज में नहीं थे, उनके बच्चे तो मारे नहीं खा रहे थे, डंडे नहीं खा रहे थे। 400-500 लोग इस वक्त गिरफ्तार हुआ है, कई लोग हैं जो ज़ख्मी हैं, कई को बुलेट इंजरीज भी होंगी, बहुत मार पड़ी है। और आप यकीन माने जो दिखाया गया है वो तो उसका अशर अशीर भी नहीं है। जो फुटेजेस बनी है पूरी ताकत से उनको हटाया गया है और ऐसा रिजॉल्व है कि मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी इदारे के बड़े अहम शख्सियत से, तो उन्होंने कहा जी कि इस नॉनसेंस को फॉर गुड अब कोई टॉलरेट नहीं करेगा। अब अगर तहरीक इंसाफ के लोगों में, तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर शर्म है तो उन्हें इस्लामाबाद का मुंह नहीं करना चाहिए, और अगर करेंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत पूरी कुव्वत से उनसे टकराएगी और इस तरह का काम कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो सिलसिला जारी हुआ है, ये पाकिस्तान, जो लोग दोपहर को कह रहे थे कि जी मोहसिन नकवी साहब फेल हो गए, सब कुछ हो गया, देखिए मोहसिन नकवी साहब की जगह कोई भी होता वो यही करता कि यार गोली का बदला गोली नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इसको स्ट्रेटजाइज किया गया, रात का इंतज़ार किया गया। और मैंने जब राम को वजारत दाखिला के एक अहम रुकन से बात की, मैंने पूछा कि जी ये क्या ऐसे ही फिर इनको बिठाया जाएगा यहाँ पर, तो उनका जवाब सिर्फ इतना था कि भाई इशा की अज़ान होने दें, इशा की अज़ान के बाद आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा बस आप इशा की नमाज अदा करें, उसके बाद आप देखिए तैयारी मुकम्मल है। अब जब उन्होंने तैयारी का कहा तो मैं भी चौंक गया। और वहाँ पर जो हुआ वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। मेरे ख़्याल में इतना ब्रूटल जवाब, इतना सख्त जवाब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से कभी नहीं दिया गया।
اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کئی مظاہرین گاڑیاں چھوڑ کے فرار ہو گئے، کئی ایسے ہیں جن کی گاڑیاں توڑ دی گئیں، وہ کنٹینر کو آگ لگی ہوئی ہے بالکل۔ اور یہ اسلام آباد کے دوسرے علاقوں میں بھی اب یہ گرینڈ آپریشن کہتے ہیں کہ اس کو کیا جائے گا تاکہ یہ دوبارہ ری گروپنگ نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایسے ہی آگے چلے گی یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ ابھی بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں گورنر رول، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گورنر رول شاید اتنی آسانی سے لگ سکے، لوگ لگ سکتا ہے اور پریزیڈنٹ ایٹ ہز اون بھی ایکٹ کر سکتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن شاید اب میسج جائے گنڈا پور صاحب کو، کیونکہ گنڈا پور صاحب نے بھی آج بہت ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی، وہ ورکرز کے آگے ہاسٹیج بن گئے۔ ان جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے تو کیل ٹھوک دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی معاملے کے اندر، اس لیے کہ جہاں وہ لیڈر بنی انہوں نے آج ایک بریوری دکھائی جو اس کا ذکر میں نے دوپہر کو کیا، وہی ان کے گلے بھی پڑ گئی، وہی تحریک انصاف کے گلے پڑ گئی، عمران خان صاحب کے گلے پڑ گئی۔ اب انہیں مزید تھوڑی سی چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے شاید کچھ عرصہ اب مزید لگ جائے گا، لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ریاست پسپا ہو گئی، فوج پسپا ہو گئی، پولیس اور رینجرز پسپا ہو گئے، ان کو ابھی کلیئرٹی آ گئی ہے اور آ جائے گی کہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کی طرف پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے کہا مذاکرات ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں بتاتا رہا، میں آپ کو عرض کرتا رہا، آپ کے سامنے کہتا رہا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں بحیثیت صحافی کسی چیز میں ایموشنلی انویسٹ نہیں ہو سکتا۔ جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا رہا اور میں نے آپ کو پہنچائی کہ یہ نہیں ہوگا، اور آپ نے پھر دیکھ لیا کہ کس طرح علی امین گنڈا پور صاحب وہ آئے، اور گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ ایگریمنٹ کر کے آئے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں نے ڈی چوک نہیں جانا، اسی لیے وہ سنجانی جانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ سچویشن پیدا نہ ہو۔ بشرا بی بی صاحبہ کی ضد پہ وہ یہاں آئے، اور اب بشرا بی بی صاحبہ اور وہ لٹرلی فرار ہوئے ہیں، اور فرار ہوتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ ان کی گاڑی ہے جس میں ان کا ڈرائیور تھا ایک، وہ گاڑی پولیس نے پکڑ لی ہے، اور آئی جی اسلام آباد ان کا تعاقب کرتے رہے، وہ لوگ بھاگے ہیں اور کئی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور کئی ایسے بیچارے غریب لوگ ہیں جن کے پاس واپس جانے کا کرایہ نہیں ہے، کئی ایسے بیچارے غریب لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اسلام آباد میں آ گئے ہیں اور انہوں نے واپس اپنے گھروں کو کیسے جانا ہے۔ جن لوگوں کو یہ لے کر آئے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر یہ بھاگ گئے ہیں۔ اگر انہوں نے وہاں رکنا تھا تو پھر یہ گرفتاریاں دیتے گنڈا پور صاحب گرفتاری دیتے، بشرا بی بی صاحبہ بھی دیتی گرفتاری اگر انہوں نے واقعی انقلاب لے کر آنا تھا، لیکن یہ انقلاب کے لیے تو نہیں نکلے تھے، اس لڑائی کے لیے نکلے تھے۔ اب جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، حکومت بہت آگے چلی گئی ہے، بہت مضبوط ہو چکی ہے آج کے بعد، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو سکہ ہے اس کو مزید مضبوط اور جما دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت وہ موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو آج ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے بعد اب ان رینجرز اہلکاروں اور پولیس اہلکاروں کی شہادت کے مقدمے، ان کی ایف آئی آریں بھی ان کی قیادت کے خلاف ہوں گی، گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہوں گے، اور ان کو مزید مسائل کا سامنا ہوگا۔ مجھے شاید لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے، یا ان کے خلاف کوئی ایسا مواد موجود ہے۔ ابھی بتایا جا رہا ہے، چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنٹینرز کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو آگ لگائی گئی۔ کیوں آگ لگائی گئی، ان کے اندر کیا موجود تھا، اس کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو اس وقت چیزیں موجود ہیں وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 500 سے اوپر لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ افغانی ہیں، کچھ کے پاس اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، اور یہ بھی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ کل سے موبائل فون سروس بحال ہو جائے گی، حالات نارمل ہو جائیں گے، لیکن آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس ایکٹیویٹی نے عمران خان کے لیے جیل کی دروازے، جو مجھے لگتا تھا، میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یار شاید کوئی معاملہ ان کے لیے کھل جائے گا، حالات شاید بہتر ہو جائیں، ان دروازوں میں نیا سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے مسائل اب اتنی جلدی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور ان کو شدید پسپائی ہوئی ہے، تحریک انصاف کو شدید پسپائی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں فار آل ٹائمز ٹو کم پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایک سبق ملا ہے، ان کو ری گروپ کرنے میں، واپس آنے میں اب کچھ وقت لگ جائے گا، یہ اٹیمپٹ دوبارہ نہیں ہو پائے گی جو انہوں نے کی، کیونکہ انہوں نے 9 مئی کے بعد یہ ایک فائنل کال تو بری طرح پٹ گئی، فائنل کال تو فلاپ ہو چکی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز مایوس ہو کر واپس جا چکے ہیں، کئی تو گالیاں نکال رہے ہیں گنڈا پور صاحب کو، جو ان کی اہلیہ ہیں
ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی حالات کہ جی وہ کہاں چلی گئیں اور ہم تو ان کے لیے آئے تھے، یہ کیا ہو گیا، ہم تو عمران خان کو رہا کروانے آئے تھے۔ میں کہتا تھا کہ اس سے رہائی نہیں ملے گی، میں کہتا رہا آپ کے سامنے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی یہی ہے، حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ نہیں، ہم نہیں نیگوشیٹ کریں گے ان سے۔ وہ ان کو انتشاری ٹولہ کہتے رہے، بدقسمتی سے انہوں نے اس پر مہر ثبت کروا دی ہے، اور یہ سیکیورٹی فورسز کا کریک ڈاؤن اتنا سخت ہے کہ یہ اسلام آباد کے دوسرے حصوں میں بھی ہوگا، اور کومنگ آپریشن اب کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے، میں نے بھی کچھ دیر پہلے بات کی، جس میں پاکستان کی جو اسلام آباد پولیس ہے وہ اب کومنگ آپریشن کرے گی رینجرز کے ساتھ، تاکہ جہاں جہاں کوئی شرپسند عناصر موجود ہیں ان کو وہاں سے گرفتار کیا جائے یا دھکیلا جائے کہیں اور۔ اس وقت مجھے دوپہر کو کسی نے کہا جی کہ شاید انتظار کیا جائے کہ بیلاروس کے صدر کل پاکستان سے چلے جائیں تب یہ کیا جائے، لیکن جب میں نے وزارت داخلہ کے ایک اہم شخصیت سے بات کی، وہ بڑے ہائیلی پلیسڈ ہیں، انہوں نے کہا آپ عشاء کی، میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ عشاء کی اذان کا انتظار کیجئے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے وزیر اعظم کو کہا کہ ان شہداء کا جو قربانی ہے اس کو اوینج کی، اس ان کی قربانی، اس کو، اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، اس کو اوینج کیا جائے گا۔ اور بڑی کلیئرٹی سے دونوں بہت گرم تھے، بہت زیادہ۔ جب پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم نے شہداء کے جستے خاکی اٹھائے، جنازہ پڑھا، ان کی آخری دیدار کیا، تو بہت زیادہ اس وقت ایک ایسا ماحول تھا جس میں پاکستان کے آرمی چیف نے گنڈاپور صاحب کو وارن کیا تھا، گنڈاپور صاحب کو وارن کیا تھا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ احتجاج اور انتشار میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گنڈاپور صاحب کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ گلے پڑ جائے گا۔ اب یہ تحریک انصاف کے گلے پڑ چکا ہے۔ کب اترے گا؟ وہ 9 مئی نہیں اتر رہا، اب یہ کیسے اترے گا؟ اب اس سے جان کیسے چھڑائیں گے؟ اب سوال یہ ہے کب تک جان چھوٹے گی اس سے؟ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کی اس معاملے سے خود کو کیسے باہر نکالیں گے؟ عمران خان اس پورے ماحول سے خود کو کیسے باہر نکالیں گے؟ یہ مسائل اب انہوں نے اپنے لیے مزید بڑھا لیے ہیں۔ کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس یہ کہ اپنے اس معاملے کے اوپر اپنی پوزیشن کو بہتر کریں اور تصفیے کی طرف جائیں۔ اگر کہیں معافی بھی مانگنی پڑتی ہے تو انہیں چاہیے اپنی پوزیشن کو بہتر کریں اور اس گرداب سے خود کو نکالیں اگر انہوں نے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ یہ ولاگ آپ نے دیکھا جی، اسے لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ خدا حافظ۔